حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، دو بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہیں نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں، حضرت خدیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے، سب سے ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند، بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا، ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ، اس نے چھڑی پکڑی ہوئی، کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا، اضافی وقت دیا نبی پاک نے، اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے، آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑنے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور بے آنکھیں کھلی ہوئی۔ فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟
اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی۔ فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی تھی، اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر۔ اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے، پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی تاثیر ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے، ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت
حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور، میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت ہے۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دہن فساد سارے، دل در پر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی۔ 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حق ادا کیا۔ 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا، بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے، قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے۔ کریڈٹ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی،
وقت وصال آیا، حضور کو بلایا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے۔ صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت ختیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہ کہہ کے رونے لگی۔ نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی۔ وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے۔ یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہوتا۔ خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے خدیجہ کی۔ کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں، کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی، میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دیں، تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ بچ کے، بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے۔ کہتی ہے میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسوں میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا، جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا۔